عقلی طور پر یہ کہ اگر انسان اپنی عقل کو کام ملائے اور یہ دیکھے کہ کیا خالق کا وجود ہے، کیا کوئی ایسی ذات ہے جس نے سب کو پیدا کیا، تو اس کے سامنے دو چیزیں آئیں گی۔ جب وہ آسمان و زمین کی طرف دیکھے گا اور آسمان و زمین کے متعلق یا اپنے نفس کے متعلق جب وہ علم حاصل کرے گا اور وہ دیکھے گا کہ انسان کے جسم میں پوری ایک کائنات ہے، کئی نظام ہیں اور سب پیچیدہ نظام ہیں، سب انتہائی باریکی اور دقت کے ساتھ مربوط ہیں آپس میں۔ اسی طرح کائنات میں بھی بالکل اسی طرح سے اتنے نظام ہیں، اتنی کہکشائیں ہیں، سولر سسٹمز ہیں اور سب آپس میں مربوط ہیں انتہائی دقت اور باریکی کے ساتھ۔ جب انسان ان پر غور کرتا ہے تو پھر اس کے سامنے تین چیزیں آتی ہیں، اور ان کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطور میں آیت نمبر 35، 36 اور 37 میں۔ تین چیزیں کون سی ذہن میں آتی ہیں جب ہم آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور ان تین چیزوں کے ذریعے سے ہم اللہ کے وجود پر جا پہنچتے ہیں عقلی طور پر؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ ان تمام چیزوں نے خود کو بنا لیا، زمین و آسمان اور تمام کائنات نے اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا، ایک یہ چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ عدم سے وجود میں خود بخود آ گئیں، اور ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان چیزوں کو لوگوں نے خود بنایا، یا یہ خود بخود وجود میں آ گئی، خود انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا، یا لوگوں نے بنایا ان کو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی ایسا حادثہ ہوا اور کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ تو یہ تین پاسبلٹیز عام طور پر ہو سکتی ہیں، اور چوتھی ایک اور ہے جس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ تو یہ تینوں جو ممکنہ چیزیں ہیں، یہ تینوں کی تینوں اگر انسان عقل اور تفکر سے کام لے تو پھر انسان کی عقل اس بات کی گواہی دے گی کہ یہ تینوں چیزیں ہی درست نہیں ہیں۔ زمین و آسمان نے، کائنات نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز معدوم تھی اس نے وجود کو پیدا کیا، وجود، کسی چیز کو وجود دیا، یعنی nothing created something، کسی چیز کچھ نہیں تھا، اس نے کچھ کو پیدا کیا۔ تو یہ ویسے ہی عقل کے بالکل ہی خلاف ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ تمام کی تمام کائنات یہ ایک دھماکے کی صورت میں اس کے بعد وجود میں آئی، جیسے کہ بگ بینگ تھیوری جس کا نام ہے، کہ بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ اول تو یہ تھیوری ہے، کوئی فیکٹ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ایسا ہی ہو کہ یہ دھماکے کی صورت میں وجود میں آئی یہ ساری کائنات، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایسا اعتقاد رکھتا ہے شخص، ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم کوئی تجربے کے لیے کوئی چیز لیتے ہیں، کوئی ایک گاڑی لیتے ہیں، یا ہم تجربے کے لیے آپ کو کسی کار میں بٹھاتے ہیں، اگر آپ راضی ہو جائیں تو آپ کے سامنے کسی اور گاڑی میں کسی دوسرے شخص کو بٹھائیں گے جو آپ جیسا ہو، اور پھر دونوں کو سپیڈ میں انتہائی تیزی کے ساتھ آپس میں ٹکرائیں گے، 120 کی سپیڈ پہ، 150 کی سپیڈ پر۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس حادثے کے بعد یہ جو دھماکہ ہوگا، اس کے بعد آپ یا آپ کی گاڑی وہ کتنی بہترین شیپس میں تبدیل ہوتی ہے، اس میں کتنے نظام اور کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں خود بخود بن جاتی ہیں۔ آپ کے جسم کے اگر اس میں سلامت رہا یا نہ رہا جیسے بھی ہو، تو اس سے اور کئی وجود پیدا ہوں گے۔ اگر تو واقعی ایسا ہے تو پھر ہم مان لیں گے کہ واقعی یہ پوری کائنات، اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں بلکہ یہ ایک دھماکے کی صورت میں، ایک دھماکے کی وجہ سے وجود میں آئی۔ تو یہ چیز بالکل بے عقلی کی علامت ہے۔ کبھی ہم نے یہ سنا کہ کوئی دھماکہ کسی جگہ پر ہوا ہو، کوئی ایکسپلوژن ہوا ہو اور اس کے نتیجے میں بڑی اچھی چیزیں بنی ہوں؟ سبحان اللہ، زمین کو دیکھیے، زمین کی خوبصورتی کو دیکھیے، زمین میں موجود جنگلات کو دیکھیے، دریا، سمندر، نہریں، ان کو دیکھیے، واٹر فالز، وہ آبشاریں، ان کو دیکھیے، مختلف جگہ مختلف قسم کے پھول، پھل، ان کو دیکھیے، زمین میں میدانی راستے، زمین میں پہاڑ، اور زمین میں یہ سب خوبصورتی دیکھیے۔ یہ صرف زمین کی بات ہو رہی ہے، سمندر دیکھیے، سمندر کی مخلوقات دیکھیے۔ تو کیا یہ ساری چیزیں ایک دھماکے کی صورت میں وجود میں آئیں؟ سب چیزیں جن کا ایک نظام ہے، ایک زندگی ہے، اس میں باریکی ہے، دقت ہے، تو یہ بھی بے عقلی کی بات ہوئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو پیدا کیا، تو سبحان اللہ، اس کا تو کوئی بھی شخص قائل نہیں کہ آسمان و زمین کو کسی انسان نے، کسی مخلوق نے پیدا کیا ہو۔ اس کا عقل تسلیم ہی نہیں کر سکتی کہ اتنی بڑی مخلوقات کوئی پیدا کر سکے۔ سمندر کون پیدا کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، انسان کیا یہ پیدا کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ تو پھر ایک ہی صورت ممکنہ بچی، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو کسی ایک ذات نے پیدا کیا ہے، اور وہ ذات ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الطور میں آیت نمبر 35، 36 اور 37 میں ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں من غیر شیء، کسی بھی چیز سے، یعنی عدم سے خود بخود وہ پیدا ہو گئے ہیں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یا پھر انہوں نے وہ خود ہی اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ ان کو کسی اور نے پیدا کیا، یا وہ خود ہی اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں یا کسی اور چیز کو پیدا کرنے والے ہیں۔ ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ بل لا یوقنون، بلکہ وہ تو یقین ہی نہیں رکھتے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیات سنی، تب یہ مشرک تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہتے ہیں کاد قلبی ان یطیر، قریب تھا کہ میرا دل ہوا میں اڑنا ہو جائے، ہوا میں اڑنا شروع ہو جائے، جو ان آیات میں جو دلائل، جو پختگی اور جو عقلی دلائل تھے، میرے دل میں ایسے سمائے کہ میرا دل ایسے تھا کہ جس بس ابھی اڑنا شروع کر دے گا۔ وَذَلِكَ أَوَّلُ مَا وَقَرَ فِي قَلْبِي، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ جب اسلام میرے دل میں جگہ پکڑ گیا، اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد یہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر فطرتی دلائل،